الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ موضوع ہے مختلف مکاتب فکر کے 31 علماء کے 22 متفقہ نکات۔ جنوری 21 تا 24 1950 اس دن ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک تمام ملک کے تمام مکاتب فکر کے 31 جید علماء جمع ہوئے۔ ان کے جمع ہونے کا مقصد کیا تھا کہ قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد جو ایک عام پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ اس ملک میں کس فرقے کا اسلام چلے گا، اور اس کے لیے بڑا کنفیوژن پیدا کیا جا رہا تھا۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، سب لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے 21 تا 24 جنوری اجلاس کیا، گفت و شنید کی، اور پھر اتفاق سے 22 نکات حکومت کو فراہم کیے کہ یہ وہ نکات ہیں جن کی بنا پر، جن کی بنیاد پر آپ دستور مرتب کر سکتے ہیں۔ ان نکات کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے سیکولر طبقے کے اعتراضات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے اور دفن ہو گئے کہ پاکستان میں کس مسلک کا اسلام چلے گا، کیونکہ یہاں تو بے تحاشا فرقے ہیں۔ آئیے ان 22 نکات کا جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ ہی اب ان جید علماء کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی اتحاد کی یہ بنیادیں فراہم کی۔ ان نکات میں ہم جائزہ لیتے ہیں نقطہ بہ نقطہ۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ کائنات کی ہر شے پر حتمی حاکمیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مملکت کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، کوئی قانون ایسا نہ بنایا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ نمبر 3، مملکت کی کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ ان اصولوں اور مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام کا ضابطہ حیات ہے۔ نمبر 4، اسلامی مملکت پر یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمان عالم کے رشتہ اتحاد اور اخوت کو قوی سے قوی تر کرے، اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان عصبیت جاہلیہ کو ابھرنے سے روکے، جس میں نسلی، لسانی، علاقائی اور دیگر مادی امتیازات شامل ہیں، اور ملت اسلامیہ کے تحفظ اور استحکام کا انتظام کرے۔ 5واں نقطہ، مملکت کا فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروضات کو قائم کرے اور معروفات کو قائم کرے اور منکرات کو مٹائے، اسلامی شعائر کا احیاء کرے، اور مختلف فرقوں کو اپنے مسالک کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرنے میں مدد کرے۔ نمبر 6، مملکت بلا امتیاز مذہب و نسل وغیرہ ان تمام شہریوں کی انسانی ضروریات کی کفیل ہوگی۔ جو لوگ اقتصابی رزق کے قابل نہ رہے ہوں، یعنی ایکسیڈنٹلی کچھ لوگ اس کا ایسے ہو جائیں کہ وہ خود اپنا رزق نہ کما سکے، تو مملکت ان کی ذمہ دار ہوگی۔ یا عارضی طور پہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے یا بیماری دوسری وجوہات کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں، تو مملکت ان کا انتظام کرے گی۔ ان کی انسانی ضروریات یعنی خوراک، لباس، مسکن، علاج معالجہ اور تعلیم اس میں شامل ہیں، یعنی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی۔ 7واں نقطہ یہ تھا کہ مملکت کے تمام باشندوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامی نے ان کو عطا کیے ہیں، یعنی تحفظ جان و مال و آبرو، آزادی اظہار رائے، آزادی نقل و حرکت، آزادی اجتماع، آزادی اکتساب رزق، ترقی کے یکساں مواقع اور رفاہی اداروں سے استفادے کا حق۔ 8واں نقطہ یہ تھا کہ مذکورہ بالا حقوق میں سے کوئی اس وقت تک سلب نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ اسلامی قانون کی روح سے کوئی سند جواز نہ ہو، اور کسی جرم کی سزا کے الزام میں کسی کو اس وقت تک سزا نہ دی جا سکے گی جب تک کہ اسے عدالت میں صفائی کا موقع نہ فراہم کیا جائے۔ نمبر 9، تمام اسلامی فرقوں کو قانون کے حدود میں پوری مذہبی آزادی ہوگی۔ انہیں اپنے ہم مسلک افراد کو اپنے مسلک کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کی اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مسلک کے مطابق ہوں گے۔ ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہی کے قاضی بھی ہوں۔ نمبر 10، غیر مسلم باشندوں کو قانون کے حدود کے اندر اپنے مذہب اور عبادات، تہذیب اور ثقافت، مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے شخصی معلومات کا فیصلہ اپنے قانون یا اپنے رسم و رواج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 11، غیر مسلم باشندگان مملکت سے حدود شرعیہ کے اندر
جو معاہدات کیے گئے ہوں ان کی پابندی لازم ہوگی۔ اور جن شہری حقوق کا ذکر دفعہ 7 میں گزر چکا ہے ان میں مسلم اور غیر مسلم باشندگان مملکت سب برابر ہوں گے، یعنی کہ اگر کوئی ڈسیبل ہو جائے تو اس کی بھی حقوق، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مملکت ذمہ دار ہوگی۔ نمبر 12، سربراہ مملکت کے لیے مسلمان مرد ہونے کی شرط لازم ہوگی۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کا تقوی، علم و فضل، اصابت رائے پر جمہوریان مملکت اس کو منتخب کریں اور ان کو اعتماد ہو۔ نمبر 13، سربراہ مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جز کسی فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔ نمبر 14، سربراہ مملکت کی حکومت آمرانہ نہیں ہوگی بلکہ شورائی ہوگی، یعنی وہ ارکان حکومت اور عوام کے منتخب نمائندوں سے مشورہ لے کر اپنے فرائض انجام دے گا۔ نمبر 15، سربراہ مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا، یہ بات غور سے سنیے، سربراہ مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کلیتاً یا جزواً معطل کر کے شورا کے بغیر حکومت کرنے لگے۔ جو جماعت حکومت، یعنی اگلا نقطہ ہے کہ جو جماعت سربراہ مملکت کا انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت رائے سے اسے معزول کرنے کی مجاز ہوگی۔ نمبر 17، سربراہ مملکت کے شہری حقوق عام مسلمانوں کے برابر ہوں گے اور وہ قانونی مواقع سے بالاتر نہیں ہوگا۔ نمبر 18، ارکان و عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون اور ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اس قانون کو نافذ کریں گی۔ نمبر 19، عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگی تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔ نمبر 20، ایسے افکار اور نظریات کی تبلیغ اور اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامی کی بنیادی اصولوں اور اسلامی ریاست کے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ نمبر 21، مملکت کے مختلف علاقے اور صوبے مملکت کے انتظامی اجزاء متصور ہوں گے، ان کی حیثیت نسلی یا قبائلی وحدتوں کی نہیں ہوگی بلکہ محض انتظامی وحدتوں کی ہوگی، جنہیں انتظامی سہولتوں کے پیش نظر مرکزی سیادت کی طرف سے تفویض کیا جائے گا، مگر ان وحدتوں کو علیحدگی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ 22واں نقطہ ہے کہ دستور کی کوئی ایسی تعبیر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ ان 22 نکات کی سب سے بڑی اہمیت یہ تھی کہ اس کا مسودہ تمام مکاتب فقہ کے علماء نے باہمی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تیار کیا تھا۔ علماء نے محض نکات مرتب کرنے پہ ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ پاکستان کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس سے یہ احساس قوی ہو گیا کہ پاکستان محض ایک نو آزاد مملکت کے طور پر اپنا تشخص قائم نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پہ ابھرنا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو کہ ہم اپنے معاملات میں قرآن و سنت ہی کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ یہی قرارداد مقاصد کا اصل مفہوم ہے اور یہی نظریہ پاکستان کی تعبیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد